الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام للانسان ما تمنا صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ جل شانہ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا انسان کو مل جاتا ہے جس کو وہ تمنا کرتا ہے؟ تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہت سارے انسان کی وہ تمنا ہے، بے شک وہ کتنے پاورفل ہو، بے شک کتنے بارسوخ ہو، لیکن اس کی بہت ساری تمنائیں پوری نہیں ہوتی۔ مثلا یہ ہے کہ میں کبھی نہ مروں، یہ خواہش کس کی پوری ہوگی؟ یہ تو کسی کی پوری نہیں ہوتی۔ ہاں جی، تو اس طرح مطلب ہے کہ بہت سارے خواہشات انسان کی ہوتی ہیں، لیکن وہ اس کے سامنے سارے کے سارے ہیچ ہو جاتی ہیں۔ البتہ اللہ جل شانہ قادر ہے اور قدیر ہے، اور اللہ جل شانہ کی سب پر حاکمیت ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ تو اللہ جل شانہ کی حاکمیت کو اگر کوئی چیلنج کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر مسئلہ مطلب وہ وبال پڑتی ہے، اور بعض دفعہ بہت سخت وبال پڑتی ہے۔ یہ اللہ جل شانہ نے اپنی قدرتوں کو دکھایا ہے۔ مسلسل قرآن پاک میں ایسے اقوام کا ذکر ہے جنہوں نے بغاوت کی اور اللہ پاک نے پھر ان کو چھوڑا نہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے کھل کے کہا کہ جنا اگر تم وہ کہتے ہو تو لے آؤ۔ ہاں جی، تو اللہ پاک نے ہر چیز کے لیے اپنا وقت مقرر کیا، تو وقت اتنا زیادہ ہوتا کہ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام وہ جو ہے نا وہ دعوت دیتے رہے، لیکن وہ لوگ چونکہ ان کے سامنے کئی نسلیں جوان ہوگی، وہ فوت ہو گئے، تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ بوڑھا تو مسلسل یہی باتیں کرتا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس وقت اللہ پاک کا حکم ہوا نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا، تو جب اس نے کشتی بنانا شروع کیا تو وہ لوگ ہنسنے لگے کہ یہ دیکھو خشکی کے اوپر کشتی بنا رہا ہے، یہ کیا طریقہ ہے، یہ اس قسم کی باتیں مطلب کرتا ہے۔ تو ان کو گویا چیلنج کرتے تھے، اور نوح علیہ السلام کو پتہ تھا اللہ تعالیٰ کے حکم کا کہ اپنے وقت پہ ہوگا۔ تو جس وقت اللہ کا حکم ہوا کہ ایک ایک جوڑا لے کے اس میں بٹھا دے، تو ان نے بٹھا دیا، تو پھر تنور سے جو ہے نا مطلب وہ پانی ابل پڑا اور وہ جو ہے نا چڑھنے لگا۔ تو اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے آ جاؤ میرے ساتھ، ہمارے سامنے بیٹھ جاؤ، یعنی ایمان پر لے آؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں جو ہے نا مطلب پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ ہاں جی، تو یہ جو ہے نا مطلب نوح علیہ السلام نے اپنے ان کے لیے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرے حال میں سے نہیں ہے، مطلب جو ہے نا وہ چونکہ اس نے وہ یعنی جو دعوت ہے اس سے بغاوت کی ہے، تو اس پر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب وہ آ گیا، موج آ گیا، ان کے درمیان حائل ہو گیا اور غرق ہو گیا۔ تو نوح علیہ السلام کی کشتی میں جتنے وہی گئے۔ تو اس طریقے سے یہ جو عذاب ہے، یہ عذاب اصل میں ایک تو اس پر ہے، یعنی کافروں پر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کافروں کے ملکوں میں یہ بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، مسلمان ملکوں میں اتنی تیزی کے ساتھ نہیں جا رہا، حالانکہ مطلب اس میں سرد ممالک بھی ہے، لیکن بہرحال وہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس کا بس اللہ تعالیٰ کا اپنی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں تو ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ مسلمانوں کے لیے ایک تازیانہ ہے، عبرت ہے اور تازیانہ ہے، لیکن مسلمان بھی کافروں کے پیروی کرتے ہوئے ان کو یعنی اسباب کے دائرے میں مطلب زبردستی لانے کی کوشش کر لے، تو پھر ان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے بہت زیادہ۔ مثال کے طور پر اگر یہ اگر یہ ان کے اوپر نہیں آیا تو کہیں گے کہ ہم نے بڑے انتظامات کیے تھے، دیکھو نا کیسے انتظامات کیے تھے، ہم نے کورونا کے ساتھ لڑنا ہے۔ بھئی کیا کورونا کے ساتھ؟ کورونا کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کورونا کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی وہ تو صرف ایک کوڈ ہے، اور وہ کوڈ ایسے عجیب ایسے کمزور چیز میں رکھا ہوا ہے کہ وہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، مطلب اس کو کوئی حیثیت سمجھائی نہیں جا سکتی، کیا حیثیت ہے اس کی؟ لیکن وہی کورونا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو میں کہتا ہوں کہ وہ نمرود والی بات سے بھی معاملہ سخت ہے، کیونکہ نمرود کے مچھر کی کوئی حیثیت تو تھی نا، مطلب زندہ چیز تھی، وہ لنگڑا تھا جو بھی تھا، لیکن ایک زندہ مچھر تھا، وہ مطلب نمرود کے ناک میں گھس گیا تو اس کی حشر ہو گیا، تو وہ واقع ہے۔ تو یہاں تو یہ اس کے کوئی جان ہی نہیں، نہ اس میں جان ہے نہ اس میں مطلب جو ہے نا وہ اس کی جسم ہے، ہاں بس ایک چیز ہے۔ ہاں جی، تو یہ چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر سارا کام کرتی ہے۔ سارا کام کیا کرتی ہے؟ آپ کی باڈی خود ہی ویلکم کرتی ہے۔
ہاں جی، وہ اس کے لیے جگہ بناتی ہے، وہ سارا کچھ انتظام آپ کا جسم کرتا ہے، یہ تو کچھ نہیں کرتا، یہ تو صرف وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو چیز ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ ہی اس سے ہمیں بچا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اصل ہے، باقی اسباب اختیار کرنا یہ ادب ہے، سنت ہے۔ باقی جو اسباب اختیار کرنے سنت ہے اور ادب ہے۔ ہاں جی، کیونکہ اللہ پاک نے جو سبب بنایا تو ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، تو اسباب کو اختیار کرنے، لیکن وہ سنت ہے۔ اور اصل کیا ہے؟ اصل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو یہ جو ہے، جیسے ہم کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے، تو اس طرح تمام اعمال کا دارمدار اللہ کے حکم پر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو اسی طریقے سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں جی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک تمام چیزوں پر قادر ہے۔ اور یہ بھی مطلب جو ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کے اوپر احاطہ کیا ہوا ہے، بکل شیء محیط۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کا سب کے اوپر قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی چیز چیلنج نہیں کر سکتا، چاہے بڑی سی بڑی کیوں نہ ہو، وہ چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو یہ باتیں ہمارے مسلمانوں کے اندر مطلب فروغ پانی چاہیے۔ اس وقت میکسیمم ہوں گے، مطلب اسباب ان کے پاس میکسیمم ہوں گے، وہ اسباب ان نے جو ہے نا وہ اگرچہ سارے غلط ہوں گے لیکن بہرحال ہوں گے میکسیمم، حتیٰ کہ اس کے پاس جنت بھی ہوگا، دوزخ بھی ہوگا، اپنی مرضی سے بارش برسائے گا، لوگوں کو زندہ کرے گا، مطلب یہ کیا کیا چیزیں ہوگی اس کے ساتھ، یہ اسباب مطلب اسباب ان کے ساتھ ہوں گے۔ اب اس وقت کون سی چیزوں میں بچائے گا؟ وہ صرف اللہ پر بھروسہ بچائے گا، اللہ تعالیٰ پر توکل بچائے گا، اور آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہمارے لیے ایک ٹریننگ کورس ہے کہ اس کے اندر ہم اللہ جل شانہ کے اوپر یقین کر لیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس کو جو نا اچھی طرح آپ سمجھ لیں، اللہ کے نام سے، ہاں میں پناہ لیتا ہوں ہر اس چیز سے، مطلب بسم اللہ لا یضر مع اسمہ کہ اللہ جل شانہ کے حکم سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ جو ہے نا کوئی بھی چیز جو کائنات کے اندر ہے وہ نقصان نہیں پہنچ سکتی، ہاں اس کے نام کے ذریعے سے مطلب بچت ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، تو یہ وہ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ سننے والا، جاننے والے، اللہ جل شانہ کو پتہ ہے ساری چیزوں کا، تو اللہ پاک کی طرف رجوع کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے۔ ہاں جی، اور یہ والی بات وہاں پر بھی اللہ کی طرف جانا ہے، یہاں پر بھی اللہ کی طرف دوڑنا ہے، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو۔ تو یہ میں اس لیے کرتا ہوں اسباب اختیار کرنے، لیکن سنت کے درجے میں، اسباب کو اختیار نہیں کرنا ہے، یعنی وہ اصل کے اندر درجے میں نہیں، اصل کے درجے میں اسباب کو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ جیسے میں آپ کو کیا بتاؤں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ارشاد فرمایا کہ اصل تو ہے وجود ہے اور باقی عدم ہے، ساتھ ارشاد فرمایا اصل وجود ہے اور باقی عدم ہے، عدم کچھ بھی نہیں ہوتا، باقی عدم ہے۔ تو اب یہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ جل شانہ کا وجودی تجلی عدم پر ہو تو وہ عروج کر کے موجود ہو جاتی ہے، موجود ہو جاتی ہے، اور اس کی جو موجودگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کو استقرار بخشا ہے، لہٰذا اس کا ہم انکار نہیں کرتے۔ ساری بات میرے خیال میں اسی میں سمجھ میں آ جاتی، مطلب اس سے ہم انکار، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو استقرار بخشا ہے، لیکن یہ ساری بات ہمیں پیر کے جتنے خاکے نظر آ رہے ہیں سارے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، جیسے کوئی بٹن آف کر لے سب کچھ ختم۔ ہاں جی، وہ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ سارے کا سارا گیا۔ تو اسی طریقے سے مطلب یہ جتنا بھی نظام ہے، جتنے بھی اسباب ہیں، یہ اللہ پاک نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ پاک کے وجودی تجلی کی وجہ سے بنے ہوئے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ تو اب جس کا رخ وجود کی طرف ہوگا، اصل وجود کی طرف ہوگا، تو وہ کیا ہو؟ جس کا رخ عدم کی طرف ہوگا تو کیا ہوگا؟ ظاہر مطلب ہے کہ رخ جس کا عدم کی طرف ہوگا تو عدم تو مٹ جانے والی چیز ہے، وہ تو ختم ہونے والی چیز ہے، تو وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ تو جس کا رخ ان تمام چیزوں میں وجود کی طرف ہوگا وہ باقی رہیں گے، باقی رہیں گے، اپنی اصلی صفت پر باقی رہیں گے، مطلب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ساتھ بقا دیں گے۔ تو یہ بات ہے کہ اپنے عدم کو جو اصل میں فانی ہے اس کو فنا کرو تاکہ اپنے اصل تک پہنچو۔
یہ مطلب یہ بنیاد ہے. تو اس وقت ہم لوگوں کو اس پر بہت محنت کرنی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ نکالیں، ورنہ پھر یہ جیسے فرماتے ہیں کہ دجال کے پاس بڑے وسائل ہوں گے اور لوگ مطلب جو ہے نا ان کے ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوگا اور لوگ جوک در جوک اس کی طرف جا رہے ہوں گے. تو ہم نے ایک مظاہرہ تو پہلے یہاں پر کیا تھا کہ کیسے مطلب جو ہے نا وہ لوگ جا رہے تھے، باوجود اس کے کہ جانتے تھے وہ لوگ ایسے چیزوں میں جاتے تھے. اب جو ہے نا مطلب ہم یہ مظاہرہ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیسے جو ہے نا اسباب کی طرف جا رہے ہیں. اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے، اسباب کو ادب سمجھ کر، سنت سمجھ کر اختیار کرنا ہے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، سنت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا پھر اللہ سے مانگتے، پھر اس کے بعد اس کی ترتیب کرتے. کیونکہ اگر اللہ جل شانہ نے اس کے اندر وہ نہیں رکھی چیز جو ہے مطلب، تو پھر وہ نہیں ہو سکے گا. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ آج کل بہت زیادہ ضروری ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ میں کہتا ہوں کہ ایک ٹریننگ کورس ہے ہمارے لیے. اس کے اندر ہم لوگ اسباب کے اوپر یقین نہ کریں، اسباب کو اختیار کریں. یقین اللہ پر ہو، یقین اللہ پر ہو، اسباب کو اختیار کرے. مثال کے طور پر کافر کے اوپر مسلمان تلوار چلاتا تھا تو یقین اللہ پر ہوتا تھا اور تلوار چلانا سبب ہوتا تھا. تو سبب سے انکار تو نہیں تھا، سبب تو ایسے انکار تو نہیں. یہی تو علی رضی اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیسے اس طرح گمسان کے رن میں گھس جاتے ہیں، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کوئی تلوار پڑ سکتی ہے، آپ کے اوپر کوئی تیر آ سکتا ہے، آپ کے اوپر جو ہے نا کوئی نیا. فرمایا مجھے پتہ ہے کہ جو تلوار میرے لیے بنی ہوگی وہ کسی اور پہ نہیں پڑے گی، جو نیزہ میرے لیے بنا ہوگا وہ کسی اور میں نہیں کپے گا، جو تیر میرے لیے بنا ہوگا وہ میرے ہی پر آئے گا. لہٰذا میں تو اس کو جانتا ہوں اور مانتا ہوں، تو اس وجہ سے مجھے کیا ڈر ہے. یعنی وہ خطا تو نہیں ہو سکتی نا، جو اللہ پاک نے مقرر کیا وہ تو ہزار کوئی وہ کر لے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر لے، لیکن اللہ پاک کا ارادہ ہو کہ اس وائرس نے پہنچنا اس کے اندر، پہنچ کے رہے گا. کس طریقے سے پہنچے گا یہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن پہنچ کے رہے گا. اور جب اللہ پاک کا ارادہ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے وہ نہیں پہنچ سکے گا. بے شک کوئی آپ کے منہ میں بھی ڈالے گا تو نہیں ہو سکے گا. ہاں جی. تو یہ اصل میں بنیادی بات ہے کہ ہم لوگوں کو ان تمام چیزوں کو جاننا ہے اور ماننا ہے اور صحیح طریقے سے چلنا ہے. اس میں اسباب کا اپنا بڑا کنٹریبیوشن ہے، لیکن اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اب ایک غیر مسلم کا سوچ ہے اور ایک مسلمان کا سوچ ہے. تو غیر مسلم کا سوچ فقط اسباب پر ہوتا ہے، تو وہ اگر اس قسم کی جو ہے نا باتیں کرتے ہیں تو ان سے متاثر نہیں ہونا. آپ نے دیکھنا ہے کہ میرا سوچ کیا ہونا چاہیے، میرے طریقہ کیا ہونا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے، اس کے حساب سے مطلب جو ہے نا وہ کرنا چاہیے. تو اللہ جل شانہ کا جو نظام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیں، اور بالخصوص یہ عدم اور وجود والی جو بات ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. اور عدم کچھ نہیں کر سکتا، عدم تو عدم ہے. اور بالکل یہ وائرس دیکھو، یہ تو کل عدم ہے، اس کو ہم کل عدم نہیں کہہ سکتے. اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو کل عدم ہے. اس کی میگنیچیوڈ دیکھو، اس کا مطلب جو ہے نا وہ یہ دیکھو، جان اس میں نہیں ہے، خود شعور اس میں نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتا. جو کر سکتا ہے وہ تو آپ کے جسم ہو. جسم بھی کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اللہ پاک نے اس طرح نظام بنایا ہوا ہے. ہاں جی. تو یہ جو ہے نا یہ والی بات ہے کہ یعنی آپ کبھی دیکھ سکتے کہ آپ کا دشمن مر جائے اور مرا ہوا دشمن آپ کے گھر میں آ جائے اور آپ کا گھر ہر ذرہ آپ کا دشمن بن جائے. سوچو کیا اب نہیں ہو رہا؟ اور کیا چیز ہو رہی ہے؟ یہی تو مطلب یہ تو ہو رہا ہے نا، کہ مطلب یہ کہ مرا ہوا دشمن یعنی جان جہاں اس میں جان نہیں ہے، وہ آپ کے جسم کا مہمان ہو جاتا ہے. اور جسم کا مہمان کیا ہو جاتا ہے؟ کسی ایک سیل میں پہنچ جاتا ہے، اس سیل میں وہ اس کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے. ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی فیکٹری بن جاتے ہے اس طرح مزید پیدا کرنے کا، اور مسلسل اس سے وہ بن رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ تو اصل بات یہ میں عرض کرتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے نہیں ہو سکتا. جیسے سائنسدان حضرات اس میں بیچارے کنفیوزڈ ہیں کہ وہ ایک دھماکہ ہوا اور دھماکے کے ساتھ جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ کہکشاں پیدا ہو گئے اور پھیلنے لگے. بھائی دھماکے کے ساتھ چیزیں پھیلتی ہیں یا بنتی ہیں یا ختم ہوتی ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ ہاں جی. لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہمارے آنکھوں کے اوپر پٹیاں آ جاتی ہیں اور ہم نہیں سمجھتے. ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے
اللہ جل شانہ سے مدد مانگنی چاہیے. یہ جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو کرنا چاہیے اور ان دعاؤں کے اندر اثر کو جاننا چاہیے. جتنی باتیں آپ نے دوسروں کے سنی جو ہمارے مذہب کے نہیں ہیں تو ان کے یہ ایک طرف ہے. دوسری طرف آپ نے قرآن و حدیث کی باتیں سنی تو آپ ان کی باتوں سے قرآن حدیث کی باتوں کی وجہ سے قرآن حدیث کی باتیں چھوڑیں گے. باتیں تو ہم نہیں چھوڑ سکتے, وہی ہمارا ہے, اصل بات تو وہی ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو اپنے قرآن اور حدیث کی باتوں پر یقین ہونا چاہیے اور اس پر انتظام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. صلی اللہ